السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے سر آرتھر کونن ڈوئل کا لکھا ہوا لڑکے اور لڑکیوں کے لیے ایک نہایت دلچسپ سائنس فکشن ناول دی لاسٹ ورلڈ کا اردو ترجمہ اندیکھی دنیا۔ مترجم سعید رضا سعید۔ باب نمبر 3 ہنگامہ۔ پروفیسر کے مکان سے باہر نکل کر میں نے ٹیکسی لی اور اپنے دفتر آ گیا۔ پروفیسر مجھ سے کہہ چکا تھا کہ جو باتیں وہ بتائے وہ اخبار میں شائع نہ کی جائیں، اس لیے جب ایڈیٹر نے پوچھا کہو بھئی پروفیسر سے کیا بات چیت ہوئی، تو میں نے جواب دیا کچھ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں جس کی خبر بن سکے۔ ایڈیٹر نے سر سے پیر تک مجھے دیکھا اور بولا یہ تم کیسے کہتے ہو؟ تمہاری آنکھ پر نیل پڑا ہوا ہے، یہ بھی تو خبر بن سکتی ہے۔ پروفیسر نے یقیناً تمہیں مارا ہے، وہ اس سے پہلے بھی ایسی حرکتیں کر چکا ہے۔ اخباری نمائندوں کے ساتھ یہ غنڈہ گردی نہیں چلے گی۔ میں ایسی رپورٹ لکھوں گا کہ اسے چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ میں نے سوچا کہیں بات بگڑ نہ جائے، اس لیے مختصر الفاظ میں وہ باتیں بتا دیں جو پروفیسر سے مجھے معلوم ہوئی تھیں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ابھی انہیں شائع نہ کیجیے گا، ورنہ پروفیسر بپھر جائے گا اور کوئی اور بات نہیں بتائے گا۔ میں اس کا اعتماد حاصل کر کے پوری باتیں معلوم کر لوں گا اور انہیں اخبار میں چھپانے کی اجازت بھی لے لوں گا۔ اس کے بعد ہنری سے جب میری ملاقات ہوئی اور میں نے اسے یہ باتیں بتائیں تو وہ میرا مذاق اڑانے لگا۔ اس نے کہا یار اتنی عظیم دریافت کے بعد کوئی یہ نہیں کہا کرتا کہ ثبوت ضائع ہو گئے، ایسی باتیں بس قصے کہانیوں ہی میں ہوتی ہیں۔ لیکن وہ امریکی شاعر اور آرٹسٹ؟ میں نے پوچھا وہ چیلنجر کے ذہن کی پیداوار ہے، اور خاکوں کی وہ کاپی چیلنجر کی ہے، اور وہ فوٹو اس میں ایک چڑیا کے سوا رکھا ہی کیا ہے؟ مگر وہ معمولی چڑیا نہیں ہے، ٹیروٹیکٹائل ہے۔ یہ بات اسی نے تمہارے ذہن میں بٹھائی ہے۔ اور وہ ہڈیاں؟ پروفیسر جیسے آدمی کے لیے جعلی ہڈیاں تیار کر لینا کیا مشکل ہے؟ تم یقین کرو پکا فراڈ ہے وہ۔ ہنری کی باتیں سن کر مجھے بڑا رنج ہوا۔ میرا دل پروفیسر کو فراڈ ماننے کو تیار نہ تھا۔ آخر میں نے ہنری کو راضی کر لیا کہ وہ رات کو ادارہ حیوانیات کے جلسے میں میرے ساتھ چلے۔ جب ہم جلسہ گاہ میں پہنچے تو توقع سے زیادہ مجمع پایا۔ اگلی قطاروں میں بہت سے سائنسدان اور پروفیسر قسم کے لوگ بیٹھے تھے۔ ڈاکٹری کے طالب علموں کی بھی بڑی تعداد موجود تھی۔ جب کوئی ہال میں داخل ہوتا تو یہ لوگ فقرے کستے۔ یوں تو تھوڑا بہت ہنگامہ ہر شخص کی آمد پر ہوا، لیکن جب پروفیسر چیلنجر داخل ہوئے تو شور و غل کے مارے کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ لیکن شاباش ہے پروفیسر کو، میرا شعر برابر مسکراتا رہا۔ کیا مجال ذرہ برابر بھی ماتھے پر بل آیا ہو۔ آخر جلسہ شروع ہوا۔ مسٹر والڈن کا تعارف کرایا گیا۔ وہ تقریر کرنے کھڑے ہوئے۔ ان کی تقریر کا انداز بڑا اچھا تھا۔ ریڑھ کی ہڈی والے جانوروں کی پیدائش کا حال انہوں نے اس پر لطف انداز میں بیان کیا
کہ لوگ ہنس ہنس کر دوہرے ہو گئے۔ انہوں نے تیرنے والے اور رینگنے والے جانوروں کا تفصیل سے ذکر کیا، اور پھر کینگرو اور چوہے کی ملی جلی شکل کے اس قسم کے جانور پر پہنچے جسے سائنسدان دودھ پلانے والے موجودہ تمام جانداروں کا باوا آدم قرار دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا، یہاں آپ جتنے لوگ موجود ہیں سب اسی کی اولاد ہیں۔ اس پر پچھلی صفوں میں سے ایک طالب علم نے نہیں کی آواز بلند کی، جسے سن کر مسٹر والڈن نے کہا، ادھر پچھلی صف میں جو صاحب سرخ ٹائی لگائے بیٹھے ہیں وہ شاید انڈے سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس پر ایک زوردار کہا لگا۔ غرض ان کی پوری تقریر کے دوران یوں ہی ہنسی مذاق ہوتا رہا۔ تقریر زور شور سے جاری تھی کہ اچانک ایک بھاری آواز ہال میں گونجی، اے سبحان اللہ! یہ پروفیسر چیلنجر کی آواز تھی۔ سب ہنس پڑے اور تقریر کرنے والا بوکھلا گیا۔ چند لمحے بعد اس نے پھر تقریر شروع کی تو پروفیسر نے فقرہ کسا۔ کیا کہنے؟ پروفیسر نے جب 4-5 مرتبہ یہ حرکت کی تو مسٹر والڈن کو غصہ آ گیا۔ وہ چیخ کر بولے، اب تو انتہا ہو گئی۔ مجھے آپ سے کہنا پڑے گا مسٹر چیلنجر کہ آپ بدتمیزی نہ کریں، اور مجھے آپ سے کہنا پڑے گا مسٹر والڈن کہ آپ سائنس کا حلیہ نہ بگاڑیں۔ یہ پروفیسر چیلنجر کا جواب تھا، جس پر ایسا شور مچا کہ خدا کی پناہ۔ آخر صدر جلسے نے میز پر گھونسے مار مار کر لوگوں کو خاموش کیا اور تقریر آگے چلی، مگر والڈن ایسے گھبرائے ہوئے تھے کہ بہت جلد انہوں نے تقریر ختم کر دی۔ اب پروفیسر چیلنجر کھڑے ہوئے۔ خواتین و حضرات، اتنا کہہ کر وہ رک گئے، پھر شور مچاتے ہوئے مجمع پر ایک نظر ڈالی اور بولے، معاف کیجئے گا، میرا مطلب ہے خواتین، حضرات اور بچوں۔ اس پر شور مچانے والے شرما کر چپ ہو گئے اور پروفیسر نے کہا، دوسروں نے سختیاں جھیل کر جو تجربے کیے ہیں انہیں سستی شہرت یا مالی فائدے کی خاطر عام جلسے میں دہرا دینا بہت آسان ہے، لیکن خود کوئی ٹھوس تحقیق کرنا بڑا مشکل ہے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ مسٹر والڈن نے چیخ کر کہا، مگر پروفیسر نے ان کی بات نہیں سنی۔ وہ کہہ رہے تھے، فاضل مقرر کی یہ دلیل بڑی بودی ہے کہ چونکہ انہوں نے پرانی قسم کا کوئی جانور اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا، اس لیے وہ پایا ہی نہیں جاتا۔ واقعہ یہ ہے کہ آج بھی دنیا میں ایسے جانور پائے جاتے ہیں جو ہاتھ کو ایک نوالا بنا لیں اور ویل مچھلی کو پورا نگل جائیں۔ یہ بکواس ہے، جھوٹ ہے۔ مجمع سے طرح طرح کی آوازیں بلند ہوئیں۔ ایک آواز آئی، ثابت کرو۔ پروفیسر نے کہا، میں ثابت کر سکتا ہوں، میں وہاں گیا ہوں، میں نے ایسے جانور دیکھے ہیں۔ جھوٹا کہیں کا۔ ایک آواز آئی۔ اس پر پروفیسر چیلنجر بپھر گئے۔ انہوں نے فوراً آستینیں چڑھا لیں اور گرج کر بولے، یہ کس کی آواز ہے؟ کس نے مجھے جھوٹا کہا؟ مجمع کو جیسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ سب دب کے بیٹھے رہے، کوئی نہ بولا۔ پروفیسر نے کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد کہا، ہر اس شخص کو جس نے کوئی نئی بات دریافت کی اسی قسم کے احمقوں سے پالا پڑا ہے۔ جب کوئی بڑی تحقیق سامنے آتی ہے تو چھوٹے ذہن اسے سمجھ نہیں سکتے۔ تم ان لوگوں پر پتھر پھینکتے ہو جو اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر سائنس کے نئے افق دریافت کرتے ہیں۔ تم اہل علم کو پھانسیاں دینے والے ہو، چاہے وہ گلیلیو ہو، چاہے ڈارون ہو، چاہے میں ہوں۔ مجمع چند لمحے خاموش رہا۔
फिर अचानक ऐसा हंगामा मचा कि कुछ ख़वातीन ने तो वहाँ से खिसक जाने में ही खैरियत समझी। प्रोफेसर ने दोनों हाथों को मुट्ठियाँ हिला हिला कर कहा, सच्चाई सच्चाई ही रहेगी। चंद बेवकूफ़ नौजवान और उनके अहमक बुज़ुर्ग चाहें भी तो इसे दबा नहीं सकते। मेरा दावा है कि मैंने साइंस की एक नई राह दरियाफ्त की है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मेरा इम्तिहान ले लो। 1 या 2 आदमी मेरे साथ कर दो, खोटा खरा सब साबित हो जाएगा। हैवानी जिस्मों की साख्त के माहिर और मशहूर प्रोफेसर सिमरली ने खड़े होकर कहा, मिस्टर चैलेंजर, क्या आपने ये मालूमात अमेज़ॉन के इलाके के उस सफ़र के दौरान हासिल की जो आपने 2 साल हुए किया था? जी जनाब। आपसे पहले और साइंसदान भी उस इलाके में गए हैं। उनके सफ़रनामे हमारे सामने हैं, मिस्टर समरली ने कहा। मिस्टर समरली की इत्ला के लिए मैं अर्ज़ कर दूं कि दरियाए अमेज़ॉन दरियाए टेम्स से बड़ा है और 1 या 2 आदमी ये दावा नहीं कर सकते कि उन्होंने 50,000 मुरब्बा मील के इलाके का चप्पा चप्पा छान मारा है। इस पर मिस्टर समरली ने कहा, मेरे दोस्त ने यह बताकर कि अमेज़ॉन टेम्स से बड़ा है मेरी मालूमात में जो इजाफ़ा किया है, इसके लिए मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। लेकिन क्या वो बताएंगे कि उन्होंने किन तूलुल बिलाद और गर्जुल बिलाद के दरमियान सफ़र किया था? ये बात मैं बताना नहीं चाहता। अलबत्ता अगर आप वहाँ जाना चाहें तो मैं पता बता सकता हूँ। मैं बड़ी खुशी से जाने को तैयार हूँ। मिस्टर समरली ने बड़े जोश के साथ ऐलान किया। लेकिन लोग आपकी गवाही को भी झुठला देंगे। आपकी तस्दीक के लिए किसी और आदमी को भी साथ जाना चाहिए। है कोई जाने वाला? मजमे में चंद लम्हे खामोशी रही। आखिर एक लंबा सा आदमी जो दरमियान में कहीं बैठा था उठकर स्टेज की तरफ चला। इधर अचानक मेरे दिल में ख्याल आया कि ग्लैडी को खुश करने का यही मौका है। यह सोचकर मैं भी लपका। हेनरी ने मुझे रोकना चाहा, लेकिन मैं उसका हाथ छटक कर आगे बढ़ गया और स्टेज के सामने पहुंचकर बोला, मेरा नाम एडवर्ड मलोन है और मैं डेली गज़ेट का रिपोर्टर हूँ। एक बिल्कुल गैर जानिबदार शख्स की हैसियत से मैं जाने को तैयार हूँ। मेरे खामोश होते ही वो लंबा आदमी बोला, मैं लॉर्ड जॉन रॉक्सटन हूँ। अमेज़ॉन तक जा चुका हूँ और उस इलाके से वाकिफ़ हूँ। इस तहकीकी सफ़र के लिए मैं अपने आप को बड़ा मौजूद समझता हूँ। मशहूर खिलाड़ी और सयाह लॉर्ड जॉन रॉक्सटन को कौन नहीं जानता था। लोगों ने उन्हें और मुझे दोनों को मुंतखब कर लिया और ये तय पाया कि हम 3 आदमी चैलेंजर की खोई हुई दुनिया का खोज लगाकर उसके हैरत अंगेज़ दावों की तस्दीक करेंगे। लॉर्ड जॉन रॉक्सटन के टीम में शामिल हो जाने से मुझे बड़ा इत्मीनान हुआ। ये वही शख्स था जिसने जनूबी अमेरिका में ग़ुलामों की नाजायज़ तिजारत करने वालों का ख़ात्मा किया था और उस तिजारत के सुरुगना पेड्रो लोपेज़ को गोली का निशाना बना दिया था। ऐसे ख़तरनाक सफ़र में इस शख्स का साथ एक बहुत बड़ा सहारा था। मेरे अखबार के एडिटर को जब पता चला कि मैं इस सफ़र पर जा रहा हूँ, उसने मेरी बड़ी हौसला अफजाई की और हिदायत की कि अपने सफ़रनामे की किस्तें भेजता रहूँ। इशाअत तो ज़ाहिर है कि प्रोफेसर चैलेंजर की इजाज़त मिलने पर ही मुमकिन थी। बाब नंबर 4, ख़तरनाक सफ़र, अगली वीडियो में सुनें।